اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نین صدین کے درمیان پہنچا اور وہاں دو چٹانوں کے درمیان درے کو بند کیا۔ اس درے کو بند کرنے کے لیے 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند چوٹیوں پر مشتمل سد قائم کی، رکاوٹ تعمیر کی، ایسی سد جو پوری ایک قوم کے بس کا کام نہیں تھا، جو ذوالقرنین نے کیا۔ ذرا غور کریں، کیا وہ سد بغیر اسباب کے بنائی جا سکتی تھی؟ اس کے لیے زبر الحدید یعنی خام صورت میں لوہا، جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر پتھروں کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، پہاڑوں کی مائننگ سے حاصل ہوتا ہے، وہ استعمال کیا گیا، جو کہ لاکھوں ٹن پر مشتمل تھا۔ آخر وہ خام لوہا پہاڑوں سے کیسے حاصل کیا گیا؟ اس سے 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند آسمان کو چھوتی چوٹیاں کیسے بنائی گئیں؟ ان سب کے لیے نہ تو صرف ماہر تعمیرات جنہیں انجینئرز وغیرہ کہا جاتا ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ انتہائی باری مشینری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سب اسباب کس کو دیے گئے؟ کس کے اختیار میں ایسے ماہر انجینئرز تھے؟ پھر اس سد کی تعمیر کے لیے ہزاروں ٹن پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا۔ اتنی بڑی مقدار میں تانبا پگھلانے کے لیے نہ صرف غیر معمولی بڑے دانتوں کو پگھلانے والے برتن اور وسائل درکار ہیں، بلکہ ان برتنوں میں غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کو اٹھا کر ہزاروں میٹر بلند چوٹیوں پر انڈیلنے کے لیے ماہر لوگوں اور غیر معمولی تعمیراتی مشینوں کا ہونا لازم ہے۔ تو یہ سب کس کو دیا گیا؟ کس کے پاس ایسے وسائل تھے اور کس نے ان وسائل کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جب اللہ سے یہ سوالات کیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ان کے جوابات یوں دیتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور تحقیق کہ ہم نے دیا داؤد کو ہم سے فضل، اے پہاڑوں اویبی ہو جاؤ اس کے ساتھ، اور اے فضا میں تیرنے والو تم بھی۔ یعنی پہاڑ اور فضا میں تیرنے والے اس سے پہلے طاغوت کی غلامی کر رہے تھے، لیکن وہ طاغوت کی غلامی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ انسان کو چونکہ ان پر اختیار دیا گیا تو اللہ کی مرضی میں ہی پہاڑ اور فضا میں تیرنے والے اللہ کی بغاوت میں استعمال ہو رہے تھے مفسدین کے ہاتھوں۔ تو جیسے ہی داؤد کو زمین پر اختیار دیا گیا، پہاڑوں اور فضا میں تیرنے والوں پر داؤد کو اختیار دیا گیا، تو اب پہاڑوں اور فضا میں تیرنے والے جب داؤد کے ذریعے اللہ کی غلامی میں استعمال ہوں گے تو یہ ان کا عابد بھی ہونا ہے داؤد کے ساتھ۔ اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے جو کچھ آج تک پھیلا دیا گیا کہ داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے اور وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ یہ ملاؤں کی من گڑت کہانیاں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ داؤد کو علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو وہ علم دیا جس علم سے لوہے کو پگھلا کر اس سے جو چاہے بنایا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ داؤد کو زمین کی اصلاح کے لیے پہاڑوں سے جو بھی نکال کر استعمال کرنا چاہتے اس کی اجازت دی گئی۔ داؤد علیہ السلام پہاڑوں سے خام صورت میں لوہا نکال کر اسے پگھلا کر خالص کرتے اور پھر اس سے ہتھیار وغیرہ بناتے، اور بعد میں سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا، جیسا کہ اس آیت میں واضح کر دیا، وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، یعنی جیسے پہاڑوں کو زمین کی اصلاح کے لیے جہاں بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے داؤد کو اس کی اجازت دی گئی تھی، بالکل ایسے ہی وہ فضل سلیمان کو بھی حاصل ہو گیا داؤد کا وارث بننے سے۔ ناظرین، یوں اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ہی دے دیا کہ ذوالقرنین نے جو دو چٹانوں کو خام لوہے سے بند کیا، وہ خام لوہا پہاڑوں کی صورت میں سلیمان کو عطا کیا گیا۔ اس لیے ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اور 17، سورہ سبا کی آیت نمبر 12، 13 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 نظر آ رہی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، سلیمان کو علم دیا گیا، وہ علم جو سلیمان کے بعد کسی کو بھی حاصل ہوا نہ ہو سکے گا۔ سلیمان کو ہر شے میں سے دیا گیا، سلیمان کے لیے اس کے لشکر، اس کی فوجیں جنوں ان سے اکٹھی کی گئیں۔ سلیمان کو ہواؤں میں سفر کرنے کے تیز ترین سواری کے اسباب بھی دیے گئے، ہوا کو مسخر کر دیا گیا،
ہر طرح کی تعمیرات کرنے والے ماہر سے ماہر شیاطین میسن سلیمان کے اختیار میں دے دیے گئے، سمندروں میں غوطہ خوری اور سمندروں میں کسی بھی طرح کے کام کرنے والے ماہرین دیے گئے، سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا، یعنی بڑی مقدار میں تانبا سلیمان نے کہیں ایسے پگھلا کر استعمال کیا جیسے کہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہو۔ جنوں ان سے ہر طرح کے ماہرین، سائنسدان، انجینئر، تعمیراتی کاموں کے ماہر، ایجادات کرنے والے، سب کے سب سلیمان کے لیے کام کرتے تھے، ہر طرح کا جدید ترین اسلحہ بناتے اور وہ سب کا سب بناتے جو پہلی ہلاک شدہ اقوام بھی بنا چکی تھیں۔ جس کی بھی اللہ کے قانون میں زمین کی اصلاح کے لیے ضرورت ہوتی وہ سب وہ سلیمان کے لیے بناتے۔ لوہے، تانبے اور دانتوں کو پگھلانے کے لیے اتنے بڑے بڑے برتن جن میں دانتیں، لوہا اور تانبا وغیرہ پگھلایا جاتا جیسے کہ تالاب ہوں، وہ سلیمان کو دیے گئے۔ پہاڑوں کی طرح بلند و بانگ اور غیر متزلزل چوٹیاں بنانے کے لیے ایسی چوٹیاں جنہیں کوئی کھود نہ سکے، ڈھا نہ سکے، سوراخ نہ کر سکے، جن میں کوئی نقب نہ لگا سکے، بنانے کے لیے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے وغیرہ کو اٹھانے اور انڈیلنے والے ایسے بڑے بڑے برتن کہ جنہیں پکڑنے اور انڈیلنے کے لیے کنڈے لگے ہوئے ہوں، ان سے پہاڑوں کی طرح بلند و بانگ غیر متزلزل چوٹیاں بناتے سلیمان کے لیے اس کے حکم سے۔ ایسے ایسے ماہر شیاطین سلیمان کے اختیار میں دے دیے۔ ناظرین ذرا غور کریں، اس سب کے سب کی ضرورت تو ذوالقرنین کو تھی، ان سب کے سب کا استعمال تو ذوالقرنین نے کیا، لیکن یہ سب کچھ دیا گیا سلیمان کو تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ناظرین اب ذرا غور کریں، اس سب کے سب کی ضرورت تو ذوالقرنین کو تھی، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان سب کا استعمال تو ذوالقرنین نے کیا، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ ایسے ماہرین تعمیرات اور تعمیراتی اسباب یعنی مشینیں وغیرہ تو ذوالقرنین کے پاس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب کا سب تو استعمال کیا ذوالقرنین نے، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ظاہر ہے سلیمان ہی ذوالقرنین تھا۔ غیر معمولی مقدار میں تو تانبے کو پگھلا کر ذوالقرنین نے استعمال کیا صد کی تعمیر میں، لیکن غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا سلیمان کو اسے پگھلانے کے لیے تالابوں کی مانند کنڈے لگے برتن، جن سے ان تالابوں نماد برتنوں میں پگھلے ہوئے تانبے کو نہ صرف پگھلایا جا سکے اور پگھلایا بلکہ اٹھایا جا سکے، اور اٹھایا کس نے؟ سلیمان نے۔ اور جن مشینوں جس قوت سے اٹھایا گیا یہ سب کا سب کسے دیا گیا؟ یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ظاہر ہے ذوالقرنین تو سلیمان اللہ کا نبی ہی تھا، نہ کہ کوئی اور۔ پھر ناظرین 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند چوٹیاں بنائیں ذوالقرنین نے دو چٹانوں کو درمیان سے بند کرنے کے لیے، لیکن ان چوٹیوں کو بنانے کا تمام تر ساز و سامان اور ماہرین دیے گئے سلیمان کو، جنہوں نے سلیمان کے حکم سے ایسی بلند و بانگ اور غیر متزلزل چوٹیاں بنائیں جنہیں کوئی توڑ نہ سکے، ہلا نہ سکے، ان میں کوئی نقب نہ لگا سکے، ان میں کوئی سوراخ نہ کر سکے، انہیں کوئی ہلا نہ سکے، اور یہ بنائیں زمین میں اصلاح کی غرض سے، فساد کا رستہ روکنے کی غرض سے۔ تو پھر آپ خود غور کریں کہ ذوالقرنین کون ہوا؟ کیا ذوالقرنین سلیمان کے علاوہ کوئی اور تھا، ہے اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یوں اس حوالے سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ زمین کے مغرب و مشرق میں زمین کی اصلاح کے لیے، مفسدین کا رستہ روکنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے سفر کیے ذوالقرنین نے، جس کے لیے نہ صرف سفری اسباب کی ضرورت تھی بلکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے انتہائی جدید اور قوت کا حامل اسلحہ ذوالقرنین کو درکار تھا۔ لیکن ایسا اسلحہ بنانے کے ماہرین دیے گئے سلیمان کو، ایسا اسلحہ وہ بناتے تھے سلیمان کے لیے، یعنی اسلحہ دیا گیا سلیمان کو اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ دو الگ الگ شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے یا پھر ایک ہی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی شخصیت کا ایک مقام پر اس کا نام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے مقام پر اس کے اسم یعنی اسے جو خاص صلاحیت یا خاصیت حاصل تھی اس سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوں ناظرین اس پہلو سے بھی یہ آپ پر بالکل کھل کر واضح کر دیا گیا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔
پھر ناظرین تماثیل یعنی وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بنا چکی تھیں، بالکل انہی کی مثل کی ضرورت پڑی ذوالقرنین کو. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مصر میں آج بھی آل فرعون کے غیر متزلزل چوٹیوں کی صورت میں آثار موجود ہیں، جنہیں آج اس جدید دور میں بھی معجزات اور عجائب تسلیم کیا جاتا ہے. قوم نوح پر طوفان آیا، اس میں لہریں پہاڑوں کی مانند کئی کئی کلومیٹر بلند تھیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نوح اتنی بلندی پر پہنچ چکی تھی. ان کی عمارتیں پہاڑوں کی مانند کئی کئی کلومیٹر بلند تھیں. ان عمارتوں کو بنانے کے لیے غیر معمولی قوت کی حامل مشینیں تھیں، اور ان سب کی تماثیل کی ضرورت تو ذوالقرنین کو پیش آئی. آل فرعون کی مثل چوٹیاں تعمیر کرنے کی ضرورت تب پیش آئی جب ذوالقرنین صدین کے درمیان پہنچا. وہاں دو چٹانوں کو درمیان سے بند کرنا تھا. انہیں بند کرنے کے لیے قوم نوح کی تماثیل کی ضرورت تھی. اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جن کو سلیمان نے قید کیا ہوا تھا، شیاطین جن و انس کو، وہ سلیمان کے لیے جو اللہ کے قانون میں ہوتا تماثیل بناتے، یعنی وہ بالکل ویسا ہی بناتے جیسا ہلاک شدہ اقوام بنا چکی تھیں. تو ناظرین آپ غور کریں کہ پھر ذوالقرنین کون ہوا؟ کیا سلیمان کے علاوہ کوئی اور ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین. پھر ناظرین آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پورے قرآن میں صرف اور صرف 2 مقامات پر ہی غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کا ذکر کیا گیا. ان میں سے ایک مقام پر اس کے استعمال کا ذکر کیا گیا اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا گیا، اور دوسرے مقام پر اس کا ذکر کیا گیا جسے وہ اتنی غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا، جس نے وہ غیر معمولی مقدار میں تانبا پگھلایا، اور وہ سلیمان علیہ السلام تھے. اب آپ خود غور کریں کہ کیا ذوالقرنین اور سلیمان 2 الگ الگ شخصیات تھیں یا پھر ایک ہی شخصیت سلیمان علیہ السلام؟ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہیں دوسرے مقام پر ذوالقرنین کہا جا رہا ہے. یعنی سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے 2 مخصوص قرن حاصل تھے، اور 2 مخصوص قرن زمین کے مغرب اور مشرق تھے. سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، یعنی مکن دیا گیا. اب ناظرین دنیا کی کوئی طاقت اس حق کا رد نہیں کر سکتی کہ ذوالقرنین داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے.